بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ٹوٹکے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ بغل میں پیاز رکھ کر سونے سے آپ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ چائے کو ٹھنڈا کر کے پینا چاہیے، زیادہ گرم چائے پینے سے کینسر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر جلد پر کسی قسم کا نشان بن جائے تو اس کے اوپر زور سے لیموں کا چھلکا رگڑتے رہیں، زخم کا نشان دور ہو جائے گا۔ جو پھولوں کو زیادہ سونگھتا ہے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ سرسوں کا ساگ کھانے سے خون کی کمی کبھی نہیں ہوتی اور آنکھوں کی نظر بھی تیز رہتی ہے۔ اگر آپ کو چوٹ لگی ہو اور خون نہیں رک رہا ہو تو روئی کو ناریل کے تیل میں ڈبو کر زخم پر لگائیں، خون رک جائے گا۔ نہانے کے بعد تولیے کا استعمال نہ کریں، اس سے آپ کو بیماری ہو سکتی ہے۔ نہانے کے بعد تولیہ استعمال کرنے سے آپ کو کینسر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جن کو کھانسی کا مسئلہ ہو تو ٹافی جتنا گڑ کھا لیا کریں۔ اگر آپ اپنے دل کو تندرست رکھنا چاہتے ہیں تو نمک اور چکنائی کا استعمال کم سے کم کریں۔ اگر معدے کو زندگی بھر تندرست رکھنا ہے تو کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیں۔ شوگر کے مریض جن کے پاؤں میں زخم ہو جاتے ہیں وہ روزانہ پھول گوبھی کو کچا استعمال کیا کریں، زخم ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر دانت کھٹے ہو جاتے ہیں تو بادام کھائیں، اس سے دانتوں کا کھٹا پن دور ہو جائے گا۔ پیشاب اگر رک رک کر آنے کا مسئلہ ہو تو کدو کے بیج نکال کر انہیں پیس لیں اور شہد کے ساتھ ملا کر کھائیں، اس سے رک رک کر پیشاب آنے کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جو لوگ کم پانی استعمال کرتے ہیں ان کو زیادہ تر پتھری کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اس لیے پانی کا استعمال جتنا ہو سکے زیادہ کریں۔ جن لوگوں کو جوڑوں کا درد کا مسئلہ ہے وہ سہانجنا کی پھلیاں پکا کر کھایا کریں۔ پرانا چاول کم سے کم 15 منٹ پہلے بھگوئیں تاکہ چاول صحیح پک سکے۔ باسی چاول تازہ کرنے ہوں تو پانی کا چھینٹا دے کر ہلکی آنچ پر رکھیں یا ابلے ہوئے چاول کو پانی میں 2 منٹ کے لیے ابال لیں اور پانی پھینک دیں۔ جلدی امراض میں جو کے دلیے سے غسل، یہ بات سننے میں تو نہایت عجیب سی محسوس ہوتی ہے کہ جو کے دلیے جو کھانے میں بہت ہی مفید چیز ہے اس سے نہایا جائے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ یہ ٹوٹکا خارش اور خشک جلد جیسے امراض میں برسوں سے استعمال ہو رہا ہے۔ آج کے جدید دور میں بھی جلدی امراض میں جو کے دلیے سے غسل کرنے کو مفید قرار دیتے ہیں۔ جو کے دلیے سے نہانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ دلیے کو پکا کر اس کا غسل کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو کے خشک دلیے کو نہانے کے گرم پانی میں بھگو دیں اور پھر اس پانی سے غسل کریں۔ اس سے جسم پر ہلکی سی چکناہٹ اور نمی کی تہ جم جاتی ہے جو جلد کی خشکی اور جلدی امراض کو دور کرنے کے لیے قدرتی دوا کا کام کرتی ہے۔ یاد رہے پانی بہت زیادہ گرم نہ ہو اور نہانے کے بعد جسم کو تولیے سے رگڑے نہ۔ نمک صرف کھانے کے ذائقے کو لذیذ ہی نہیں بناتا بلکہ اس کے بے شمار فوائد ہوتے ہیں۔ گلے کو سکون پہنچاتا ہے۔ اگر گلا درد کر رہا ہو تو نمکین پانی کے غرارے درد کو دور کرنے اور گلے کو آرام پہنچانے کے لیے بہترین ہے۔ آنکھوں کے نیچے پپوٹوں کی سوجن کے لیے ٹھنڈی چائے کا استعمال نہ صرف اندرونی بلکہ بیرونی طور پر بھی بہت مفید ہوتا ہے، جیسا کہ آنکھوں کی سوجن وغیرہ میں ٹی بیگ کا استعمال کرنا ایک بہترین انتخاب ہے۔ ٹی بیگ میں موجود کیفین آنکھوں کے گرد سوجن کو ختم کرتی ہے۔